السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ورحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزت و احترام کے لائق معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج کا جو جمعہ ہے یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، اور محرم الحرام کے ابتدائی دن ہیں۔ موقع بر موقع کچھ کام اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں کرنے کے ملتے ہیں، اور بعض وہ کام جو رسم و رواج اور بدعات کے طور پر امت میں پھیلی ہوئی باتیں، پھیلے ہوئے اعمال ہیں، یہ جمعہ کے پلیٹ فارم سے بہترین طریقے سے ان سے بچنے کا ہمیں پیغام ملتا ہے۔ دونوں باتیں کہ آنے والے ایام میں اللہ رب العزت کی کیا ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، جو سال میں ایک آدھ مرتبہ اور ہمیں کبھی یاد نہیں رہتا اور کبھی غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ جمعہ کا بہترین پلیٹ فارم کہ جس کے ذریعے سے آنے والے ایام کے اعمال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اس بہترین عمل کو برقرار رکھے، اللہ ہمیں اس سے بار بار فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، محرم الحرام عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے محرم اس کے معنی آتے ہیں عظمت والا، پاکیزگی والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ اور آپ نے دیکھا دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں اور ان قوموں کی ترقی کے اسباب ہم دیکھیں، ایک سبب ہمیں یہ ملتا ہے، ہر قوم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں اور اپنے سے پہلے گزرنے والے بہترین انسانوں کے واقعات اور اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، وہی قوم دنیا میں کامیاب ہوتی ہے۔ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا زمانہ، خلیفہ دوم خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اسلامی تاریخ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ ہم کیلنڈر میں دو تاریخیں دیکھتے ہیں، ایک عیسوی تاریخ اور ایک ہجری تاریخ۔ ہجری تاریخ کی ابتدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر، ہر اعتبار سے یہ بات محسوس کی آپ نے کہ کوئی تاریخ ہماری ہونی چاہیے جس سے ہمیں سہارا مل سکے بہت سارے کاموں کے لیے۔ مثال کے طور پر پہلے لوگ اپنے واقعات کو یاد کرتے تو یوں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقع فیل کے اتنے بعد ہوئی، فلاں غزوہ واقع فیل کے اتنے بعد ہوا، فلاں واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے اتنے دن بعد ہوا۔ تو لوگ بیس الگ الگ چیزوں کو بناتے، الگ الگ واقعات کو بناتے اور ان بیس پر اپنی تاریخوں کو یاد رکھتے تھے مختلف، کوئی بعثت انبیاء، کوئی نبی کی بعثت کے دن کو، کوئی واقع فیل کو، کوئی اور۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ ساری امت کے لیے کوئی ایک فارمولہ ہو کہ جس سے تاریخوں کے ذریعے سے واقعات کو یاد رکھا جائے اور آگے ہمیں ہر کام میں سہولت ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، انفرادی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے سہولت ہو۔ چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ہجرت کے واقعے کو بیس بنایا جائے گا، ہجرت سے اسلام کی تاریخ کی ابتدا ہوگی۔ چنانچہ جب دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت آپ نے کی، اس واقعے کو بیس بنا کر اس تاریخ کی ابتدا ہوئی۔ یہ جو ہجری تاریخ ہم ابھی یاد رکھتے ہیں، 1400 سال، 1441 سال اتنے گزرے ہیں، فلاں 1300 سال میں یہ ہوا، 1000 سال ہجری میں یہ ہوا، اس کی بیس ہجرت ہے اور یہ یوں واقعہ بنا اور پھر یہ تاریخ ہمارے سامنے آئی۔ یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے، گویا ایک اعتبار سے سنت بھی ہے۔ جیسے حضرت ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث مبارکہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ حضرت ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تم نبی کی سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ گویا اسلامی تاریخ یہ بھی سنت ہے۔ اسلامی تاریخ کی شروعات تو ہوئی، بیس تو ہجرت بنی، لیکن اسلامی تاریخ میں یہ جو 12 مہینے ہیں اس کو کس نے رکھا؟ سوال یہ بھی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، قرآن عظیم الشان صاف الفاظ میں کہتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آیت کریمہ میں 12 شہر، 12 مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ گویا سال میں 12 مہینے ہوں گے، یہ 1400 سال پہلے نہیں بنے۔ جس وقت دنیا بنی، آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، دنیا بننے سے پہلے ہی اللہ نے یہ طے کر دیا تھا 12 شہر فی کتاب اللہ، قرآن کریم میں موجود ہے، سال میں 12 مہینے ہوں گے، فکس تھا پہلے سے ہی۔ البتہ محرم اس کا ابتدائی مہینہ ہوگا،
محرم اس کا ابتدائی مہینہ ہوگا اور اس کی شروعات ہجرت سے ہوگی، یہ طے پایا۔ حدیث مبارکہ کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، اس حدیث مبارکہ میں صاف الفاظ میں محرم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے خطبے کے فوراً بات بتائی۔ یہ محرم عظمتوں والا، تقدس والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں بھی اس کی برکت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ جب مہینہ محرم کا سال کا ابتدائی مہینہ ہے تو آپ یہ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ محرم یہ مہینہ منحوس ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے اور مختلف خرافات اس میں چلتی ہیں۔ میں خرافات کے بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں جو ہمیں کرنی ہے اس کو بتا دو، پھر وقت رہے گا انشاءاللہ خرافات کے تعلق سے میں ذکر کروں گا۔ اس مہینے میں دو کام ہمیں کرنے ہیں، دو کام ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں کریں۔ ایک کام جو حدیث مبارکہ میں ہمیں بات ملتی ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، جس میں کوئی پس و پیش نہیں، صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30، فضیلت کہ جو آدمی محرم کا روزہ رکھے گا اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ۔ ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احْتَسَبَ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا اسے ذہن میں رکھنا، جب کبھی اس طریقے کی بات آتی ہے گناہوں کے معاف ہونے کی تو وہ گناہ صغائر مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغائر مراد ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حدیثیں میں نے سنائی اس میں یہ بات ملی کہ محرم میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سنا دو تو ایک بات تو ایک حکم تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ محرم عاشورے کا روزہ رکھنا ہے۔ آپ کو بتاتا چلو کہ جس وقت دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور معلوم کیا گیا تو پتہ چلا یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن یعنی عاشورہ 10 محرم کے دن اللہ رب العزت نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اس خوشی میں یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عاشورے کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عاشورے کا روزہ رکھو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، اور تم روزہ رکھو 2، ایک روزہ نہ رکھو، یا تو ایک دن پہلے 9 محرم کو ملا لو، یا ایک دن بعد 11 محرم کو ملا لو، گویا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھو، ایک روزہ نہ رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فی الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ رکھو، پر یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ 10 محرم کا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ 10 محرم کا، پر تم تو روزہ رکھو خالفو فی الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیا مطلب؟ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھو، صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، چاہو تو ایک دن پہلے اور 10 محرم اس طرح 2 روزے رکھ لو، چاہو بعدہ یومن 10 محرم کو رکھو اور 11 محرم کا روزہ ملا لو۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، صاف الفاظ ہیں۔ گویا سمجھ میں آیا کہ ہم سب کے آقا، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال میں بھی، روزہ جیسا مقدس عمل میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، مخالفت کرو، یہ تمہارے دشمن ہیں، تم دشمن کی مشابہت اختیار نہ کرو، گرچہ روزہ فضیلت والا عمل ہے لیکن روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، اس لیے آپ ایک دن آگے یا پیچھے ملا لیا کریں۔ درمیان میں ایک مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات کو صاف الفاظ میں اور سمجھاؤں۔ کسی وجہ سے 9 محرم کو آپ نے روزہ نہیں رکھا، نیت یہ تھی کہ 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھیں گے، اور جب آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا، رکھنے کے بعد آپ کی طبیعت کچھ بگڑ گئی، 11 محرم کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو کسی عارضے کی وجہ سے، تو میرے بھائیوں یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجبوری کے تحت چھوڑا جا سکتا ہے۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ مجبوری کے تحت آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا، نیت یہ تھی کہ میں 11 کا روزہ بھی ملا لوں گا، کسی وجہ سے طبیعت ناساز ہو گئی، بگڑ گئی، کچھ اور عارضہ آ گیا، خواتین ہیں ان کو کوئی عارضہ پرسنل پیش آ گیا، تو پھر 11 کا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رکھنا ہی ضروری ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، اس لیے ایک روزہ نہ رکھو، 2 روزے رکھو۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے 2 مرتبہ ایک لفظ کو دہرا رہا ہوں۔ کسی مجبوری، کسی عارضے کے تحت اگر روزہ چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ایک رکھنا، 2 روزے رکھنا ہے، مجبوری کے تحت ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، عارضے کی بنیاد پر ایک روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ دونوں جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں امت مسلمہ روزہ رکھے، عاشورے کا روزہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ
کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من وسع علی نفسه واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ. حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے اہل پر، جو اپنے نفس پر وسعت کرے گا، اللہ رب العزت سال بھر اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے. کیا مطلب؟ 10 محرم کے دن دسترخوان وسیع کرنے کا حکم ہے کہ 10 محرم کے دن اچھا کھاؤ، دسترخوان وسیع کرو. وسیع کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے قرضہ لو اور دعوتیں کرو، قرضہ لو لوگوں کو کھلاؤ، قرضہ لو شربتیں بانٹو، قرضہ لو چونگے بناؤ، قرضہ لو حلیم تقسیم کرو، قرضہ لو اور مختلف قسم کے میٹھے بناؤ، قرضہ لو مجلسوں کو منعقد کرو. یہ سب اعمال بدعت ہے. میں یہ کہہ رہا کہ اپنے نفس پر، اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرو. یہ نہیں کہ دعوتیں کرتے پھرو جیسے کہ عمل عام طور سے 10 محرم کو ہوتا ہے، وہ خرافات ہے. میں اس کو بیان نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس حدیث مبارکہ میں دسترخوان وسیع کرنے کا حکم ہے. اب ذرا یہاں ہمیں سمجھنا ہے. آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ مولانا آپ خود بول رہے ہیں 10 محرم کو روزہ رکھو، آپ خود بول رہے ہیں 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرو، کھائیں یا روزہ رکھیں؟ آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی بات کہ میں نے ابتدا میں حدیثیں سنائی جس میں یہ بات ہے کہ 10 محرم یعنی عاشورے کو روزہ رکھو، اور پھر میں خود حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں کہ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرو، کھاؤ، خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ. اب دونوں متعارض ہے. کھائیں تو روزہ نہیں ہوگا اور روزہ ہوگا تو کھانا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، روزہ رکھنے کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بڑی مضبوط ہے. روزہ رکھنے کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور جو کھانا دسترخوان وسیع کرنے کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے. لیکن علماء کا اس پر رجحان ہے کہ اکثر راویوں سے روایات کی کثرت کی وجہ سے یہ حدیث حسن تک پہنچتی ہے. گویا یہ حدیث صحیح ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ کہتے ہیں یہاں یہ حدیث صحیح ہے، دسترخوان وسیع کرو. اس طرح دیگر اکابر کی یہ بات ہے کہ دسترخوان وسیع کیا جائے. لیکن عرب کے علماء میں نے سنا کہ وہ دسترخوان وسیع کرنے کے بجائے روزہ رکھنے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. وہ اس حدیث کو کے بجائے روزہ رکھنے والی حدیث کو زیادہ فوکس دیتے ہیں. اب آپ کو بتا دو تطبیق دونوں میں. حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ، دسترخوان وسیع کرنے کی بھی فضیلت ہے. تو میرے بھائیوں، جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ابھی ان کے اوپر احکامات لاگو نہیں ہوئے، آپ انہیں دن میں کھلاؤ. اور جو ذمہ دار یعنی جن کے اوپر روزہ عام دنوں میں جیسے رمضان آئے تو فرض ہو جاتا ہے، جن کے اوپر احکامات فرض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. نابالغ بچے، چھوٹے بچوں پر دسترخوان وسیع کیا جائے. دوسری شکل کہ سحر میں دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور افطار میں دسترخوان کو وسیع کیا جائے، کہ افطار میں افطاری زیادہ ہو اور کھانے میں تھوڑا سا وسیع. وسیع کا مطلب کیا ہے؟ وسیع کا مطلب یہ ہے کوئی گھرانہ ایسا ہے جو روزانہ دال اور ترکاری پر چلتا ہے تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ گوشت کو استعمال کرے اس دن، اور جن کے گھرانے گوشت پر چلتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کچھ اسپیشل ڈش بنائی جائے جو خاص موقعوں پر بنائی جاتی ہے، اور اس سے خاص بنانے کے لیے کچھ پھل، کچھ فروٹ،
کچھ ایسی چیزیں جو عام دنوں میں استعمال نہیں کی جاتی ہیں، اس دن دسترخوان وسیع کرنے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آئے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، دسترخوان وسیع بھی کرنا ہے اور ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ دو باتیں جو جداگانہ ہیں لیکن بالکل ایک ہیں، اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ذرا وہ باتیں کہ عاشورے کے موقع پر منائی جاتی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ غم منائیں یا نہ منائیں، ہم عاشورے کے دن غم منائیں یا نہ منائیں، اور منائیں تو کیوں منائیں، نہ منائیں تو کس لیے نہ منائیں۔ اب اس واقعے کو جوڑا جاتا ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عاشورے کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہے، آپ کی شہادت ہوئی، اس لیے اس دن غم منانا چاہیے۔ مشہور ہے، سب جانتے ہیں، عاشورے کا دن غم منانا چاہیے اس لیے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ پروپیگنڈا پیٹا گیا، اس بات کو کچھ لوگوں نے مشہور کیا اور اس کو بیس بنا کر 10 محرم کو عام کیا گیا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ عاشورے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عاشورے کی فضیلت پچھلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی تھی۔ واقعات ملتے ہیں، ہمیں کتابوں میں کہیں ملے گا کہ آدم علیہ السلام کو عاشورے کے دن ہی توبہ آپ کی قبول کی گئی، کہیں ملے گا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، کہیں آپ کو ملے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، کہیں آپ کو ملے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یوں واقعہ پیش آیا، کہیں آپ کو ملے گا کہ جودی پہاڑ پر جو کشتی رکی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ عاشورے کا دن تھا، کہیں آپ کو کسی اور نبی کہیں 13 کہیں 14 کہیں 17 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمیں ملیں گے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی وہ عاشورے کا دن تھا۔ لیکن معزز سامعین، علماء نے فرمایا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کا واقعہ ہے یہ ذرا مضبوط احادیث سے ثابت ہے، بقیہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات عاشورے کے دن سے متعلق ملتے ہیں، خاص کر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور عمومی طور سے اکثر بڑے اکابر سے یہ بات ملتی ہے کہ اس کی سندیں مضبوط نہیں ہیں، ان واقعات کی سند مضبوط نہیں ہے۔ لیکن ہاں، عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون اور اس کی قوم سے، یہ واقعہ مضبوط ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے، عاشورے کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مکرم اور معزز نہیں ہے، یہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ دن مکرم اور معزز سمجھا چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی یہ مکرم اور معزز ہے۔ اب کیا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تو میں آپ کو بتاتا چلو، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باحیات تھے، اس وقت آپ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے خاص چچیرے بھائی ہیں، ان کی شہادت ہوئی اور آپ جوان العمر تھے اور آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں؟ آپ کی 4 بیویاں تھیں، آپ شہید ہوئے۔
جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت جب ان کی بیویوں کو پتہ چلا تو وہ رونے کی آواز بلند کرنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں پر خاک ڈالو. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے، چیخنے، چلانے، کسی کی شہادت پر منع فرمایا ہے. اگر اجازت دیتے تو اپنے چچیرے بھائی نوجوان جن کی شہادت ہوئی آپ اجازت دیتے، لیکن آپ نے منع فرمایا ہے. اس واقعے سے، ان جیسے واقعات سے پتہ چلتا ہے کسی کی شہادت پر نوحہ کرنا، پیٹنا، چلانا، غم منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں منع فرمایا. اور ایسے بھی دوسری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے عورتوں پر جو نوحہ کرنے والی. ایک تو شہادت یہ غم کی چیز نہیں، دوسرے شہادت پر نوحہ کرنا یہ تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نوحے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا گیا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو کیا ہم غم نہ منائیں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نواسے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ہم محبت کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم محبت کرتے ہیں. اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گریبان کو پھاڑیں، ہم چیخیں چلائیں، نوحہ کریں. محبت اپنی جگہ ہے، دیوانہ پن اور دیوانگی اپنی جگہ ہے. غم ہو تو کیا کریں؟ میرے بھائیوں، قرآن عظیم الشان صاف الفاظ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو دو طریقے سے. اللہ سے مدد مانگو کتنے طریقوں سے؟ دو طریقوں سے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو. ہمیں پتا ہے تمہیں غم ہے، ہمیں پتا ہے شہادت حسین ہے، ہمیں پتا ہے نواسے رسول ہے، ہمیں پتا ہے کربلا کا میدان ہے، ہمیں پتا ہے انتہائی بھوک اور پیاس کا عالم ہے، ہمیں پتا ہے اہل بیت کے ساتھ سخت ترین معاملہ ہوا ہے، ہمیں پتا ہے دردناک طریقے سے شہادت کی گئی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنی دردناک شہادت ہوئی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا استعینوا بالصبر، اے لوگو صبر کرو. یہ تلقین اللہ کی جانب سے ہے. والصلاۃ، نماز پڑھو، نماز سے تمہیں اللہ کی مدد ملے گی. یہ دو فارمولے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. نہ گریبان پھاٹنا یہ سکھایا گیا، تلواریں چلانا یہ سکھایا گیا، نہ کینچی چلانا یہ سکھایا گیا، نہ بلیڈوں سے اپنے جسم کو زخمی کرنا یہ سکھایا گیا، اپنے چہروں پر مارنا، نوچنا، کھینچنا یہ سکھایا گیا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، اللہ سے غم کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو. میں نے ابتدا میں بات کہی تو پھر شہادت حسین کی وجہ سے 10 محرم کی فضیلت. میرے بھائیوں، میں نے بتایا 10 محرم کی فضیلت اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی، اسلام کے آنے کے بعد وقت بھی تھی، اسلام کے آنے کے بعد بھی ہے. ہاں، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت حسین کے لیے اور فضیلت کو بڑھانے والا عمل ہے. اللہ نے اس مقدس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کی فضیلت بخشی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ نے فضیلت بخشی ہے یہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل کو بڑھانے والی چیز ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے 10 محرم کو فضیلت حاصل ہے، ورنہ جہاں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 محرم کو شہادت ملی، وہی آپ شہادتوں کو دیکھیں اور شہادت پر غم منانا شروع کریں تو میرے بھائیوں، سال کے جتنے دن ہیں ہر روز کسی نہ کسی نبی کی شہادت
یا کسی نہ کسی صحابی کی شہادت دردناک طریقے سے کسی نہ کسی نبی کو قتل کیا گیا, کسی نہ کسی صحابی کو قتل کیا گیا, تو کیا روزانہ غم مناتے بیٹھیں گے؟ روزانہ چیختے چلاتے بیٹھیں گے؟ روزانہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے بیٹھیں گے؟ اگر ایسا نہ کریں تو ہم محبت کے دشمن ہیں, ہم ایسا نہ کریں تو نواسے رسول کے دشمن ہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا. فرسٹ محرم الحرام, پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی. آپ سنیں, خلیفہ دوم ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, اور امت میں دوسرا مقام رکھنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. منبر رسول ہے, مسجد نبوی ہے, مدینہ منورہ ہے, محراب رسول, ممبر رسول ہیں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نماز کی حالت ہے, جماعت کی کیفیت ہے, فرض نماز فجر کی پڑھا رہے ہیں. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوتا ہے اور دردناک طریقے سے آپ کی شہادت ہوتی ہے. فرسٹ محرم الحرام ہے. ہمیں کبھی یاد نہیں آتا کہ پہلے محرم کو بھی سینہ پھاڑنا ہے, چیخنا چلانا ہے. ہمیں کبھی یاد نہیں آتا 2 محرم کو شہادت ہے. بڑے بڑے صحابہ اکرام, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان ہیں, آپ کی دردناک شہادت ہے. آپ کو بھی شہید کیا گیا. ہمیں کبھی یاد نہیں آتا. اگر معاملہ یوں ہی رہا کہ نہیں کوئی کچھ بولے, ہمیں 10 محرم کو منانا ہے غم, تو پھر آپ ایمان کا تقاضا رکھتے ہیں روز غم منائیے. آپ میرے پاس آئیں, میں سال کے 360 دن لکھ کے دوں گا, فلاں دن فلاں صحابی شہید, فلاں دن فلاں صحابی شہید. دردناک شہادت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن, ہمیں زیادہ کوئی اگر بولتے ہیں تو ارے بھائی ان کو کیا معلوم شہادت حسین کیا ہے, بھوکا رکھا گیا, پیاسا رکھا گیا, اس لیے محبت میں شربت بانٹ رہا ہوں, اس لیے محبت میں فلاں میٹھا بانٹ رہا ہوں. آپ کبھی شہادت عثمان بھی تو پڑھیں. 40 دن بھوکا رکھا گیا, 1 دن 2 دن ہفتہ نہیں کہہ رہا, 40 دن پانی نہیں دیا گیا, تڑپایا گیا. کبھی پڑھے تو صحیح سیرت کو, کبھی پڑھے تو صحیح صحابہ اکرام کو. لیکن میرے بھائیوں, یہ بات طے ہے کہ کسی کی شہادت وہ غم کی خبر نہیں ہوتی. اخیر میں یہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں. جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مان لو ہم شربت بنائیں گے, مان لو ہم کچھ میٹھے بنائیں گے, مان لو ہم اسے تقسیم کریں گے. کیوں کریں گے؟ وجہ بھی تو ہونا. کیوں کریں گے؟ تو بات یہ آتی ہے اس لیے کریں گے کہ اگر ہم تقسیم کریں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس میں شہید ہوئے تو انہیں پہنچے گا. انصاف سے بتائیے, ایک دوست ہے میرا, ایک دوست آپ کا, ایک دوست ہے, اس نے آپ کو فون کیا اور فون کر کے یہ بولا میرے بھائی میں 4 دن سے بھوک اور پیاس میں ہوں. اپن بولے تو ذرا لائن پہ ٹھہر, ذرا کانٹیکٹ میں رہے, لائن پہ ٹھہر. اور گھر میں بولے اجی سنتے ہو میٹھا بناؤ. کیا بات ہے؟ نہیں میرا دوست بھوکا ہے, یہاں لوگوں میں کھانا تقسیم کریں گے. میرا دوست پیاسا ہے, ذرا شربت بناؤ, ہم یہاں شربت تقسیم کریں گے. آپ یہاں شربت تقسیم کریں گے, اس کو پہنچے گا. آپ یہاں کھانا کھلائیں گے, اس کو پہنچے گا. میرے بھائیو یہ تو عقل مندی کی علامت بھی نہیں ہے. اچھا فرض کر لو کہ پہنچتا ہے, تب بھی قرآن عظیم الشان کہتا ہے شہداء جو ہوتے ہیں وہ مرد, ان کو مردہ مت کہو. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا شہداء کو مردہ مت کہو, بل احیاء, وہ زندہ ہیں. آپ یہ بولیں گے بھائی حضرت حسین تو شہید ہو گئے, لیکن میں نہیں کہہ رہا, قرآن عظیم الشان کہہ رہا ہے بل احیاء, وہ زندہ ہیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن عظیم الشان؟ وہ زندہ ہیں, ان کو مردہ مت کہو. دونوں الفاظ قرآن عظیم الشان کے.
ان کو مردہ مت کہو، بل احیا عند ربہم یرزقون۔ آگے کا جملہ ذرا توجہ سے سننا، صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا شہداء کو مردہ مت کہو، ساتھ میں فرمایا شہداء بل احیا، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو اللہ جب ان کو کھانا دے رہے ہیں، اللہ جب ان کو پانی دے رہے ہیں، تو ہمارے کھچڑی اور ہمارے گھوڑے اور ہمارے شربت کی ان کو ضرورت ہے۔ جو اللہ رزق دے رہے ہیں ویسا رزق ہم دیں گے۔ اللہ شہداء کو رزق دیتے ہیں، قرآن عظیم الشان کہتا ہے، اور ہمارا یقین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جب شہید ہوئے تو اللہ قرآن عظیم الشان میں صاف الفاظ میں بل احیا، شہداء کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، نہ تمہارے کھانے کی ضرورت، نہ تمہارے کھچڑی کی ضرورت، نہ تمہارے شربت کی ضرورت، عند ربہم یرزقون، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ بقیہ جو لوگ مانتے ہیں انہیں ماننے دیجئے، جو مسلک والے کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے، جو کر رہا ہے ان سے مدبھیڑ کرنا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے شہداء کو اللہ رزق دیتے ہیں، حضرت حسین شہید ہیں، اللہ رزق دے رہے ہیں، جتنے شہداء ہیں اللہ رزق دے رہے ہیں، نہ ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت، نہ ہمیں کھچڑی، کھٹا، گھوڑے، حلیم، شربتوں کے پہنچانے کی ضرورت ہے۔